اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے علاجگاہ نقشبندیہ شاذلیہ میں حکیم شبیر بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ذرا ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وصلی میں بھائی عبدالخالق نقشبندی شاذلی دامن برکاتہ عالیہ کی اصرار پر کچھ عرض کرنے کی جسارت رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب جب یہ سارے معاملات جو ہے اس نوعیت کے اعتبار سے جو ہے بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ جو پورے جہانوں کا رب ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جب کچھ نہ تھا تو اللہ کی ذات موجود تھی، اور اس اللہ پاک نے ہی اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، اور اس کا سارا نظام اکیلے اللہ نے اپنی قدرت سے چلایا۔ نہ اس میں کسی سے اللہ نے مشورہ لیا، نہ کسی سے مدد لی۔ اور میرے محترم ساتھیوں، ایک معینہ مدت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلایا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ تو جیسے بنانے میں اللہ پاک نے کسی سے جو ہے نا مدد نہیں چاہی، کسی سے مشورہ نہیں چاہا، اور اس کو ختم کرنے میں بھی اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے مشورہ چاہیں گے اور نہ کسی سے مدد چاہیں گے۔ جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو سجا دیا، اسی طرح اپنی قدرت سے اس کائنات کو فنا کر دیں گے۔ اب رہی بات دنیا کے بننے کی، تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلا کے اپنی ذات کو جو ہے نا انسانوں کی طرف متوجہ فرمایا، جنات کی طرف متوجہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں جو سب سے حسین چیز بنائی وہ انسان کو بنایا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین، اچھی شکل، اچھے اخلاق والا پیدا فرمایا۔ اللہ نے مخلوقات تو کم و بیش 24,000، کہیں 18,000 میرے محترم ساتھیوں۔ اب اس میں سب سے اشرف انسان کو بنایا، اور انسان میں آدم علیہ السلام کو جب نظام چلایا تو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کو سجا دیا انسان تمہارے لیے، اور تمہیں اور جنات کو بنا لیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب بندہ آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے احکام کو نہ بجا لائے، اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنائے، تو اس میں جو ہے نا انسان کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا سے کامیاب ہو کے آئے۔ دنیا کی نعمتیں بڑی قلیل نعمتیں ہیں، اور آخرت کی نعمتیں اللہ نے بیش بہا رکھی ہیں۔ آج انسان جب تک زندہ ہے اس کے پاس موقع ہے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ اور تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ نے اپنا ذکر عطا کیا ہے، نماز عطا کی ہے، قرآن عطا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جب نماز جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے،
صحابہ کرام جو نے جھوم اٹھے اور فرمایا واہ واہ، اب تو اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ آ گیا، ہمیں نصیب ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کوئی بھی مسائل ہوتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، 2 رکعت نفل پڑھتے اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے، اللہ ان کے حاجات کو پورا فرماتا، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری فرما دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اللہ کے احکاموں کو اپنایا۔ انہوں نے نہ اپنی ذات کو دیکھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا، نہ اپنی جان کو دیکھا اور نہ اپنے مال کو دیکھا۔ جہاں جو اللہ کا حکم ہوا اس پہ ایک دم کھڑے ہو گئے، اس کو بجا لانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ جیسے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، جوتے مبارک خون میں بھر گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، پھر بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امتیوں کو جو ہے نا بددعائیں نہیں دی۔ فرمایا طائف کے موقع پہ جو ہے نا پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، ہواؤں کے فرشتے آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا کے ان کو ہلاک کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ ایمان لے آئیں گی، اللہ کی عبادت کریں گی، اللہ کے احکام کو مانیں گی، میری سنتوں کو زندہ کریں گی۔ تو ایسا شفیق۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اللہ نے ہمیں جو ہے نا کلمے سے نواز دیا۔ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت دے دی جائے، ساری دنیا کی دولت، کلمہ جس کے پاس نہ ہو، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ کلمہ ایک ایسی دولت ہے، فرمایا کہ جو دل کے بغیر بھی زبان سے کبھی زندگی میں ایک دفعہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو قیامت کے دن جو ہے جہنم میں خدا نہ خواستہ اپنی غفلتوں کے باعث اگر وہ چلا گیا تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی ماننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ کتنے لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، کیا فرمایا یہ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے جو کر رہا ہے تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، ارے 2 گز کفن کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، اے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کو ایک مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا تذکرہ آتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے، اتنے روتے، گنجان داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ساتھی فرماتے حضرت آپ جہنم کے تذکروں سے اتنے جو ہے نا ان پہ نہیں روتے، جب قبر کا آپ تذکرہ سنتے ہیں تو آپ بہت روتے ہیں۔ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، آج ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے کو نہیں پائے گا۔ مرنے کے بعد اگر موقع دیا جائے خدا نہ خواستہ ساری زندگی عبدالآباد کی زندگی میں ذکر کرتا رہے، اس کا اجر نہیں ہے۔ آج دنیا ہے، نماز کی پابندی آج کرنی ہے، سچ ہم نے آج بولنا ہے، کسی کے حقوق کے متعلق جو معاملات ہیں وہ ہم نے آج پورے کرنے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، کسی کا مال کھانا دراصل اپنا نقصان،
کسی پہ ظلم کرنا اپنا نقصان۔ قیامت کے دن فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی جو ہے وہ بھی نہیں چھپے گی، اور جو ذرے کے برابر جو ہے نا گناہ ہوگا وہ بھی نہیں چھپے گا۔ تو آج اس اللہ کو راضی کرنا، جس نے اس اللہ کو اس دنیا میں راضی کر لیا، بس وہ سمجھو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور دنیا میں اصل مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر وہ ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو وہ میرا تو سب میرا، زمیں میری فلک میری۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اس اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہوئی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہوئے ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہوئی ہیں، کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہوئے۔ اب میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جسم کی نعمتوں کو انسان اگر اس کا استحضار کرے، اسی پہ نظر ڈالے، اللہ نے کیسے جو ہے نا چہرہ پیارا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا انسان کی بہترین بنائی، اور جس کسی کو دنیا میں محروم کر دیا، اب جس کی آنکھیں نہیں ہیں جا کے اس سے پوچھا جائے، جس کے کان نہیں ہیں اس کے بیچارے کے گویا ہی نہیں اس سے پوچھا جائے، جس کی ٹانگیں نہیں معذور ہے اس سے پوچھا جائے۔ وہ دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار، لیکن ڈاکٹر ان کی نظر کو بحال نہیں کر سکتا۔ جو سن نہیں سکتا دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار، ڈاکٹر اس کو سننے کا اسباب پیدا نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، نمازوں کی پابندی کرنا، جو دین کے ارکان ہیں ان کی پابندی کرنا، جس پہ حج فرض ہے وہ حج کرے، جس پہ روزے فرض ہوں روزے ہیں روزے رکھے، نمازیں جس کے اوپر فرض ہیں نمازیں پڑھے، جو قرآن پڑھا ہوا ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اور جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے پڑھے، کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفائی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہمارے اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے جتنی دیر یہ باتیں کی، اللہ نے مجھ سے جس قسم کی باتیں کرائیں، ان میں کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو باتیں ہوئیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ تو میرے محترم ساتھی، یہ جو اتنا وقت گزرا ہے، دنیا کی دولت دے دی جائے ایسے وقت واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ہمارے زندگی کا جو لمحہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں، جہاد میں، تبلیغ میں جہاں جہاں لگ رہا ہے وہ قیمتی ہو رہا ہے۔ وقت نے تو گزرنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ برف انسان بناتا ہے، برف کے لیے جگہ خریدتا ہے، کارخانہ لگاتا ہے، اس کے لیے مشینری لے کے آتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا سارے ایکوپمنٹ پیدا کرتا ہے، پھر اس میں پھر وہ برف کی جو ہے افزائش کو شروع کرتا ہے، برف بنانا شروع کرتا ہے۔ وہ ایک وقت آتا ہے برف جم جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اب وہ برف بن گئی، اب اس برف کو اگر کسی مشروب میں استعمال کر لیا جائے، کسی لسی میں استعمال کر لیا جائے، کولڈ ڈرنک میں استعمال کر لیا جائے، جہاں اس کا استعمال انسان کو فائدہ دے، تو یہ جتنی اس نے محنت کی، جگہ کا خریدنا، یہ پلانٹ کا لگانا، یہ کیمیکل کا لانا، اپنے وقت کا لگانا، یہ سارے کا سارا قیمتی ہو جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو صحیح جگہ پہ استعمال نہ کیا گیا تو میرے محترم ساتھیوں، یہ پانی سے بنی تھی برف، اور یہ پانی بن کے زمین میں دھس جائے گی۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، یہ اعمال صالحہ کرے گا، قبر میں جائے گا، قبر کشادہ ہو جائے گی، نورانی ہو جائے گی، تا حد نظر تک جنت کے بچھونے آ جائیں گے۔ نہیں تو میرے محترم ساتھیوں، قبر میں جا کے انسان جو ہے نا مٹی سے بنائے مٹی ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں جو ہے نا بس اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، بس فائدہ لینا اللہ کی ذات سے، قرب حاصل کرنا اللہ کی ذات سے، کیونکہ محبت کے قابل اللہ،
مدد کے قابل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہاں بھی اللہ، وہاں بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ساری مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جو درخت ہرا بھرا سر سبز ہے یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، بڑے فرماتے ہیں کہ جو درخت ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے اور کاٹ دیا جاتا ہے۔ فرمایا سمندر میں جو مچھلی ہے وہ ذکر چھوڑ دیتی ہے تو جال میں پھنس جاتی ہے۔ ذکر کی بڑی اہمیتیں ہیں میرے محترم ساتھیوں۔ فرمایا ایک شخص جو ہے بیٹھا ہوا درہم اور دینار جھولیاں بھر بھر کے جو ہے نا تقسیم کر رہا ہو، اور ایک بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ تو ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے، ہم اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا کہ جنت میں جو ہے، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جو ہے ذاکرین کے لیے ہے، وہ جنت میں قیامت کے دن ہنستے ہنستے اس میں داخل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے جو صبح یا شام 100 مرتبہ جو شخص جو ہے کلمے کے ورد رکھے گا تو قیامت کے دن جس دن اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے میرے محترم ساتھیوں۔ اس اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے، ہم کوئی بھی کام کریں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اس میں دنیا میں آنے کا جو ہے ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر جو ہے باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ اب جانے میں جو ہے نا دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا چلا گیا، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا چلا گیا۔ تو یہ زندگی جو ہے نا اس کی جو ہے نا کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں۔ بس جو وقت ہمیں مل جائے اللہ کے ذکر میں لگا دیں، لوگوں کی بھلائی میں لگا دیں، صدقے کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، حسد سے بچ جائیں، بغض سے بچ جائیں، چغلی سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں۔ اور میرے محترم ساتھیوں، اگر اللہ کوئی موقع دے دیتا ہے تو کسی جو ہے نا صالح انسان کوئی اپنا ایسا جو ہے نا کوئی نیک اللہ کا ولی اپنا پیر و مرشد بنا لیں تاکہ اس کے قدموں میں اپنا جو ہے نا سر رکھ دیں، اس کی احکامات پہ اپنے آپ کو لے کے چلیں۔ اللہ والوں کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظروں میں تاثیر ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے محترم ساتھیوں، اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر برف والے کے پاس بیٹھو گے، برف نہ بھی خریدو تو ٹھنڈک کے ہوا کے جھونکے آئیں گے، آپ کو سکون ملے گا۔ آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں، آپ خوشبو خریدے نہ خریدے، جب ہوا کا جھونکا آئے گا اس طرف سے تو آپ کو خوشبو جو ہے اس کی خوشبو میسر ہوگی۔ اسی طرح آپ تندور والے کے پاس بیٹھ جائیں، روٹی خریدیں نہ خریدیں لیکن آپ کو تپش محسوس ہوگی۔ تو اس لیے علماء کرام سے جو ہے لگاؤ ہو، علماء کرام سے محبت ہو، مساجدوں میں وقت گزارنا ہو، خانقاہوں میں وقت گزارنا ہو۔ ہم بھی اپنے شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکات میں اعلیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے نقشبندی شاذلیہ سلسلے میں ہمیں داخل فرما کر، ہم پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کر ہم سے جو ذکر کرایا، ہم اس قابل نہیں تھے، اس نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا کہ ہمارے شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکات علیہ قربان جائیں۔ تو فرمایا کہ اب میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا۔ آج کتنے ہم ذکر کرنے والے بن گئے، یہ ہمارے شیخ کی توجہ ہے، ہمارے شیخ کی شفقت ہے۔ میں تمام لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ موقع ملے تو کوئی کامل شیخ اپنا دیکھ لیں اور ان کی جو ہے اقتصابات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے شیوخ کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بڑھائیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بس ہم کمزور ہیں، ہم ناتوانا ہیں،
ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یا اللہ ہم سے جو آج سے پہلے غلطی جتنی بھی ہوئیں، دانشتہ ہوئیں، جان کے ہوئیں، یا اللہ جس مد میں بھی ہوئی اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو یا اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ جو دین کی دعوت کا کام یا اللہ امت کو سونپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا میرے صحابہ میں نے دین تم تک پورا پہنچا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حاضرین کا کام ہے غائبین تک اس دین کو لے جانا۔ بس اتنا سننا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھیل گئے، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب۔ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے قریب صحابہ کرام تھے، 10 سے 12,000 مکہ مدینے میں قبریں ملتی ہیں میرے محترم ساتھیوں، ساری دنیا میں پھیل گئے، پاکستان میں بھی ان کی قبریں ہیں۔ تو اب میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔